اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سب کے سامنے کیا. دیکھیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ہمیشہ اہل نصرہ کو، صاحب حیثیت لوگوں کو اپیل کی ہے. گلی گلی بازار بازار آپ تبلیغ کے لیے کبھی نہیں نکلے. کبھی. جن 6 بادشاہوں کو خط لکھا تھا وہ مسلمان تو نہیں تھے نا. ایک نے تو بچے نے خط پھاڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہے ہی بیسیکلی سنت یہ کہ اہل نصرہ کو بتاؤ کہ تمہیں کرنا کیا. میں نے پہلی دفعہ بھی بتایا تھا جب الیکشن لڑنے گیا تھا. اب بھی مجھے اندازہ ہوا، مجھے تھی کہ وہ اس وقت چونکہ طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہے، کیسا بھی ہو کوئی فرق. اگر ایک ڈینڈی کیپٹن اور اگر ایک اپنا لینڈ گریبر جرنیل اور اگر ایک پروموشن ہنگری جو ہے وہ بریگیڈیئر، وہ جو ہے وہ نیک اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے، عمران خان بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے چیزیں کھینچی ہوئی ہیں کہ جب تک وہ ہم اس پہ نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہیں کرتا ہوگا. میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی تھے اسود رائی. عرب جو تھے نا، جس کو بندے کے ساتھ مذاق اڑانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیتے تھے. اسود کہتے ہیں کالے کو، رائی کہتے ہیں بکریاں چلانے والے. تو خیبر کا مارکا تھا، تو آئے تو بدصورت آدمی تھے. کہا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھو تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی، تو کیا اسود کو بھی ملیں گی؟ اللہ اکبر. رسول اکرم کیسے نہیں ملیں گی تمہیں؟ کہا کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا، تلوار دو. لڑنے کے خیبر میں شہید ہو گئے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرنے گئے تھے. آپ شرم سے پیچھے ہو گئے. کہا حوروں نے اسود کو گھیرا ہوا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 پیغمبر بھیجے، پھر ایک تیسرا بھیجا. جب تیسرا بھیجا تو ایک آدمی وہاں سے اٹھ کے آیا اور اس نے کہا ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تو کوئی اجر نہیں مانتے. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. جیسے قتل کر دیا، اللہ نے نہ قیامت کا انتظار کیا، نہ قبر کا انتظار کیا، نہ کسی اور. اللہ نے وہ کہتا بستی کے پاس کھڑا، کالا یا لیت قومی یعلمون. کاش میری قوم جانتی. بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے مجھے بخشش بھی دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرم. میں تو ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ نماز میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس والے انجام میں لے کے جانا. نہ مجھ سے قبر صحیح جاتی ہے، نہ مجھے آخرت صحیح جاتی ہے. غفر علی ربی وجعلنی من، کچھ نہیں کیا اس نے. آگے صرف پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ دے دیا نا. نہ ایمان نہ کوئی نہیں. آگے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی بات کی. اور اللہ نے کہا جعلنی من المکرمین، مکرمین میں شامل کر لیا. تو بنیادی طور پر اللہ کہتا ہے حزب اللہ، میرے دھڑے کے لوگ بن جاؤ. یعنی جو بار بار حدیث سناتا ہوں کہ ایک بستی پہ عذاب نازل کے لیے کہا بھیجا گیا، تو اس میں جبریل واپس گئے، کہا لم یاسک طرفۃ عین، اس نے آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اللہ کو کتنا غضب آیا اس شخص. اس سے بڑا چلہ ہے؟ اس سے بڑی عبادت ہے؟ اس سے بڑی گناہوں سے بچنے کی جو چیز ہے؟ ہاں، یہ بدبخت ہے. آبد و ضابط ظاہر تھا، میرے نام کی غیرت پہ اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. اس کو الٹو، اس کے اوپر پوری بستی کو الٹ دو. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ طاغوت کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. تو اس لیے میں گیا تھا. میں اس سے شروع میں بھی گیا تھا. میں اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس وقت جب شہباز شریف صاحب تھے ان کے پاس، میں شہباز سے لندن ملا تھا جا کے. تو کام بنیادی طور پر سب سے پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ آپ اہل نصرہ کو دعوت دیں. جو سعد بن عبادہ نے کہا تھا نا، اگر میں آ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ پورا خزرج جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے گی آپس میں، ہمارے عمل وہ بڑے بڑے لوگوں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر بستی کے، آج کے دور کی بھی بات کر لیتے ہیں نا. آج کے اندر کیا ہے کہ آج کے اندر جو کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں اس کہتے ہیں گیٹ ویز آف دا کمیونٹی. کمیونٹیز کے کچھ دروازے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے داخل ہوا کرو. وہ کون ہوتے ہیں؟ چودھری ہوتا ہے، لمبردار ہوتا ہے، تھانے دار ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، گیٹ ویز. تو اللہ نے بھی تو گیٹ ویز بنائے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم